اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بہت ہی پیارے مسلمان بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کے اس پرفتن دور میں صراط مستقیم کی تلاش جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ ہر فرقے نے اپنے آپ کو سچا مسلمان اور دوسرے مسالک کو بے ایمان اور غیر مسلم بنانے پہ زور لگا رکھا ہے۔ ہم لوگ کیوں نہیں سمجھتے کہ ہم ایک اللہ کے بندے ہیں، ایک نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں؟ پھر ہم اس طرح فرقوں میں بٹ گئے اور تعصب کی آگ اس قدر شدید ہے کہ ہم اتنا زور دین کو سمجھنے میں نہیں لگاتے جتنا زور دوسرے مسلک کے لوگوں میں خامیاں نکالنے میں لگاتے۔ ہر مسلمان، جو بھی انسان اللہ تعالیٰ نے اس جہان میں بھیجا ہے، اس میں خامیاں ہیں، غلطیاں ہیں، وہ گناہ کا پتلا ہے، سوائے انبیاء کرام کے جن کو اللہ تعالیٰ نے معصوم بنایا اور گناہوں کو ان کے قریب نہیں آنے دیتا۔ ہر انسان میں کہیں نہ کہیں کمی ہے، وہ غلطی کرتا ہے، وہ گناہ کرتا ہے، لیکن اگر اس کی نیت درست ہے، اصلاح کی ہے، وہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ صراط مستقیم پر چلنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی چھوٹی موٹی غلطیوں پہ گرفت نہیں فرمائیں گے، اور اس کے لیے راستہ اللہ نے متعین کر بھی دیا ہے۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل فرمایا ہے، طویل حدیث ہے، میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ایک دن حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، تو انہوں نے عرض کیا، اے امیر المومنین، کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ یہ لوگ کس طرح دنیاوی باتوں میں مشغول ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا، کیا واقعی؟ تو حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان نقل کیا۔ آپ نے فرمایا، سن لو، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ، ایک بڑا فتنے والا دور آنے والا ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس فتنے سے نجات پانے کا کیا ذریعہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ کی کتاب، یعنی اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو۔ میں نے بڑے دکھ کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، ایک دفعہ میں نے ایک بڑے ہی معتبر عالم کا بیان سنا جو یہ فرما رہے تھے کہ ہر بندے کو قرآن ترجمہ قرآن نہیں پڑھنا چاہیے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ہر بندہ عالم فاضل تو نہیں ہے۔ جب ہم راہ پہ چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راہیں کھول دیں گے۔ جب ہم اس نیت سے کوشش کریں گے، اے اللہ مجھے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرما، تو اللہ خود بخود ہمارے لیے راہیں کھول دے گا۔ قرآن پاک کو با ترجمہ پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہاں، اگر کوئی ایسی آیت یا پیرا یا رکوع جس کی آپ کو سمجھ نہیں آتی،
کسی عالم سے پوچھیں، صاحب علم سے پوچھیں، اس کو فی الحال اس پہ اپنی طرف سے رائے قائم نہ کریں۔ جو چیزیں آپ کی سمجھ آ رہی ہیں اس پہ تو عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ کیا ہر بندہ دنیا کے سارے علوم جانتا ہے؟ دنیا کا کوئی ایک علم ایسا نہیں ہے جس پہ کوئی آدمی یہ دعویٰ کر سکے کہ اس کی مکمل دسترس اس پہ ہے۔ تو اسی طرح ہمارا دین ہے، ہمیں جتنا علم ہے ہم اس پہ عمل کریں۔ قرآن کو الماریوں میں سجانے کی بجائے، اس کو چومنے کی بجائے، اس کو پڑھیں اور با ترجمہ پڑھیں۔ عربی پڑھنا باعث برکت ہے، پڑھنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں، ترجمے پہ غور کریں۔ آسان سے آسان ترجمہ، ہر زبان میں ترجمہ مل جاتا ہے۔ جب آپ اس طرف آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راہیں کھول دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب بندہ میری طرف ایک قدم آتا ہے تو میں اس بندے کی طرف 10 قدم آتا ہوں۔ تو اسی اللہ تعالیٰ کے فرمان کے پیش نظر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تئیں رستہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ نیت اپنی میں اخلاص پیدا کریں تاکہ ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو سکیں، اور آخرت کی کامیابی تو ہے ہی، ہم دین میں ہے اور اللہ کے رسول کے فرمان میں ہے اور اللہ کی کتاب میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر چلنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین۔